حاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس حاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے حاذا بیت، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے ما حاذا، جواب دیا جائے گا حاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس ایپیسوڈ سے مستفید ہوں گے. ناظرین، اب تک ہم نے اس میں اشارہ کو لے کر جتنی بھی بحث کی، وہاں صرف حاذا، حاذیہ یا ذالکا یا تلکا کو رکھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملایا. آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر حاذا، حاذیہ، تلکا اور ذالکا کے ساتھ کسی لفظ کو ملایا جائے تو کس طریقے سے ملایا جائے گا، اور پھر اس سے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوگی. حاذا، حاذیہ، تلکا اور ذالکا کو لے کر ہم دو طریقے سے جملے بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے بعد کوئی لفظ نہ جوڑا جائے، اور ایک یہ کہ اس کے بعد لفظ جوڑا جائے. اس میں معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوگی یہ میں آپ کو اردو میں سمجھا دوں تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے. تو اس صورت میں اس جملے کے اندر یہ جملے کا پہلا حصہ ہے اور لڑکا ہے یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے. عربی میں اگر ہم کہیں ھذا ولد، تو ھذا جملے کا پہلا حصہ ہوا اور ولد جملے کا دوسرا حصہ ہوا. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. اسی طریقے سے ھذیہ بنت، یہ لڑکی ہے. ذالک ولد، تلک بنت، وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے. اب اس کے بعد جب ہمیں مزید گفتگو آگے بڑھانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لڑکا اچھا ہے، یہ لڑکا اچھا ہے، یہ لڑکی اچھی ہے. آپ دونوں کے فرق کو سمجھیں. پہلا جملہ ہم نے بولا یہ لڑکا ہے، پہلے میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، تو ہم نے یہ کو جملے کا پہلا حصہ بنایا اور لڑکا ہے اس کو دوسرا حصہ بنایا. ھذا ولد، جبکہ یہ لڑکا اچھا ہے جب ہم اس طرح بولتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ لڑکا ہے، لیکن ہم اس لڑکے کے بارے میں کچھ مزید بتانا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ لڑکا، اس کو ہم جملے کا پہلا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جملے کا دوسرا حصہ لاتے ہیں. اچھا ہے، جیسے اس جملے میں یہ لڑکا جملے کا پہلا حصہ ہو گیا، اچھا ہے یہ جملے کا دوسرا حصہ ہو گیا. عربی میں اس کو کیسے کہیں گے؟ ھذا، اس کے بعد ہم ولد لائیں گے. ھذا ولد، اب یہ ولد نہیں رہے گا. جب ہم ھذا لے آئے تو ھذا کا تقاضا ہے کہ ولد یہ نکرہ نہ آئے، یعنی اس پر تنوین نہ آئے، بلکہ یہ خاص ہو کر آئے، اس پر ال داخل کیا جائے. ھذا یا ھذیہ، تلکا یا ذالکا کے بعد جو لفظ بھی ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے اس پر ال آئے گا. اگر ہم اس پر ال داخل نہ کریں تو پھر بات وہی ہو جائے گی ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. لیکن اگر ہمیں کہنا ہے، جملے کا پہلا حصہ بنانا ہے یہ لڑکا، تو ہم کہیں گے ھذا الولد. اب یہ پورا جملے کا پہلا حصہ ہو گیا. دونوں لفظ مل کر ھذا اور الولد یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا. اب ہم اس کے بعد جملے کا دوسرا حصہ لائیں گے جس پر ہم ال داخل نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا یہاں پر ال داخل ہو رہا ہے اور یہاں پر ال داخل
नहीं हो रहा। तो ये जुमले का दूसरा हिस्सा हो गया और ये जुमले का पहला हिस्सा हो गया। याद रखें, हाजा के बाद जो भी लफ्ज़ हम उस पर दाखिल करेंगे उस पर अल ज़रूर आएगा, तभी वो उसके साथ मिलेगा, वरना अगर हम अल दाखिल ना करें तो फिर वो जुमले का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो हादल वलदु जय्यिदुन, हादल वलदु जय्यिदुन, तो आप फ़र्क को समझें। हादा वलदुन ये पूरा एक जुमला हो गया और हादल वलदु ये पूरा जुमला नहीं हुआ, ये सिर्फ जुमले का पहला हिस्सा बना। हादा वलदुन, हादा वलदुन ये पूरा जुमला हो गया, हादल वलदु ये जुमले का पहला हिस्सा हुआ। अब इसको ज़रूरत है जुमले के दूसरे हिस्से की, तब जाके जुमला कंप्लीट होगा। तो हम कहेंगे हादल वलदु जय्यिदुन, हादल वलदु जमीलुन, हादल जव्वालु रखीसुन, हादल जव्वालु गालिन, हादल कुर्सियु अस्वदु, अस्वदु अस्वदु के माना होते हैं काला। हादल कुर्सियु अस्वदु, हादल कुर्सियु अहमरु, अहमरु यानी लाल, रेड। उम्मीद है कि आप दोनों तरह के जुमलों में जो फ़र्क पाया जा रहा है उसको समझ गए होंगे, उर्दू में भी और अरबी में भी। आइए अब मैं आपको मज़ीद तफसील समझाता हूँ। नाज़रीन, हमने हाजा को लेकर मश्क की और उसके बाद अल वलदु आया, हादल वलदु। लेकिन अगर हमें ये कहना है कि ये लड़की, हादल वलदु इसके माना हुए ये लड़का, अगर हमें कहना है ये लड़की तो हम क्या कहेंगे? हादल बिंतु, ला हादल बिंतु नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हादिहिल बिंतु। क्यों? क्योंकि फेमिनिन के लिए अगर वो पास में है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही आता है, तो उसका ख्याल हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो लड़की के लिए हम कहेंगे हादिहिल बिंतु, हादिहिल बिंतु, हादल वलदु, हादिहिल बिंतु ये लड़की। अब चूंकि यहाँ मुज़क्कर है तो हम यहाँ कह देंगे जमीलुन, और यहाँ कह देंगे ये मुअन्नस है, फेमिनिन है, तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा जमीलतुन, जमीलतुन। इसी तरीके से हम चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल वलदु की जगह पर हम कुर्सी रख लेते हैं, कहेंगे हादल कुर्सियु, हादल कुर्सियु जमीलुन, हादल कुर्सियु जमीलुन, हादिहिस्साअतु, हादिहिस्साअतु जमीलतुन, हादल कुर्सियु रखीसुन, हादिहिस्साअतु रखीसतुन। इसी तरीके से नाजरीन हम ज़ालिका का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ज़ालिकल वलदु तालिबुन यानी स्टूडेंट, वो लड़का, यहाँ पर जुमले का पहला हिस्सा हो गया वो लड़का, और जुमले का दूसरा हिस्सा जिसको खबर कहते हैं वो हो गया तालिबुन। अरबी ज़बान में जुमले के दूसरे हिस्से को खबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बताती है, वो खबर देती है कि लड़का कैसा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कुर्सी भी रख सकते हैं, ज़ालिकल कुर्सियु, फिर यहाँ पर हम तालिबुन नहीं कहेंगे, कुर्सी के हिसाब से हम कोई वर्ड रखेंगे। ज़ालिकल कुर्सियु जमीलुन, ज़ालिकल कुर्सियु तवीलुन, ज़ालिकल कुर्सियु रखीसुन, इस तरीके से। अब अगर हमें ये कहना है कि वो लड़की तालिबा है, वो लड़की स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे तिलकल बिंतु तालिबतुन, तालिबतुन वो लड़की स्टूडेंट है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं तिलकस्साअतु जमीलतुन, तिलकस्साअतु अलल जिदारी वो घड़ी दीवार पर है, तिलकत्ताविलतु
امام المدرسی، وہ ٹیبل مدرس کے سامنے ہے۔ تلک الغرفۃ مغلقۃ، وہ کمرہ بند ہے۔ تو ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں آپ نے ھذا کے ساتھ کسی لفظ کو ملانے اور جوڑنے کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ یہاں پر بطور خاص ایک بات کو میں مزید دوہرا دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہمیں اس طریقے کے جملے بنانے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ذالکا یا تلکا یا ھذا یا ھذہ کے بعد جو بھی لفظ رکھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے مناسب ہو۔ ھذا اگر ہے تو اس کے ساتھ مذکر ہی جڑ سکتا ہے، ھذہ ہے تو مؤنث ہی جڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ذالکا ہے تو وہاں پر مذکر یعنی ماسکولین ہی رکھنا ہوگا، اور تلکا کے ساتھ مؤنث ہی رکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ذالکا یا تلکا یا ھذہ یا ھذا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پر ال کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی کا نام نہیں ہے تو ال کا داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ال کے بنا کوئی لفظ عام ہوتا ہے، اور ھذا جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر ہمیں ال لگانا ضروری ہے اسے خاص بنانے کے لیے۔ اگر آپ ال نہیں لگائیں گے تو پھر ہمارا جملہ دوسرے انداز کا بن جائے گا، پھر اس صورت میں ھذا جملے کا ایک پارٹ ہو جائے گا، اور بنتن یا ولدن یہ جملے کا دوسرا حصہ ہو جائے گا۔ پھر تلک بنتن، ذالک ولدن، تلک بنتن پر ہی جملہ پورا ہو جائے گا، اور طالبن، طالبتن، جمیل یا جمیلتن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک کے بعد ہم جو لفظ بھی لائیں اس کو خاص بنا کر لائیں، اگر وہ خاص نہیں ہے تو۔ آئیے اب ہم اس کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے آپ کا دوست ملنے آتا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں من ھذا الولد، من ھذا الولد، پھر وہ آپ کو بتا سکتا ہے ھذا الولد خالد، ھذا الولد خالد، ھذا الولد طالب، ھذا الولد طالب۔ یا اسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں من ھذا الرجل یا صدیقی۔ عربی زبان میں جب کسی کو ہمیں پکارنا ہو، کسی کو آواز دینی ہو یا کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے یا لگایا جاتا ہے۔ اپنی مشق کو روکتے ہوئے آئیے میں آپ کو یا کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہمیں کہنا ہے مائی فرینڈ یا صدیقی، ہمیں اپنے دوست کو مخاطب بنانا ہے، اسے آواز دینی ہے تو ہم کہیں گے یا صدیقی، او میرے دوست، اے میرے دوست، یا صدیقی، یا ابی، اے میرے ابو، یا ابی، یا امی، یا امی، یا خالی، خالی یعنی ماموں، یا خالتی، یا خالتی، خالتی یعنی خالہ، یا عمی، عمی یعنی اے میرے چاچا، چچا جان، یا عمتی، یا عمتی، عمتن یعنی پھوپھا، پھوپھی، عمتن یعنی پھوپھی۔ تو جب ہم یہ کہنا ہوگا کہ میری پھوپھی تو ہم یہاں پر یائے متکلم کا استعمال کریں گے، جیسا کہ ساری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ یا ابنی، اے میرے بیٹے، یا صدیقی، یا ابی، یا امی، یا خالی، یا خالتی، یا عمی، یا عمتی، یا ابنی۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یا حبیبی، حبیبن عربی میں پیارے کو کہتے ہیں، یا حبیبی، اے میرے پیارے، یا حبیبی۔ اسی طریقے سے یا عزیزی بھی بولتے ہیں، او مائی ڈیئر، یا عزیزی، اے میرے عزیز۔ اور اگر سامنے آپ کے کوئی لڑکی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حبیبتی، یا عزیزتی، یا حبیبتی، یا عزیزتی،
او مائی ڈیئر. یا صدیقتی، صدیقتی یعنی دوست. یا بنتی، او میری بیٹی. یا زوجتی، زوجتن کے معنی ہوتے ہیں بیوی. یا متکلم کو ہم نے لگا دیا تو ہو گیا معنی اے میری بیوی. اسی طریقے سے ہم وردتن کا لفظ بھی بول سکتے ہیں. آپ کو اپنی بیٹی سے پیار جتانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا وردہ، یا وردتی، یا زہرتی. زہرتن کے معنی ہوتے ہیں پھول، وردتن کے معنی ہوتے ہیں گلاب. یا وردتی، یا زہرتی، یا حیاتی. حیاتن کے معنی ہوتے ہیں زندگی. یا حیاتی، او مائی لائف. یا روحی، یا روحی، روح کے معنی جان. یا روحی، اے میری روح. تو اس طریقے سے ہم اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص کو پیار بھرے انداز میں مخاطب کر سکتے ہیں. یا اخی، یا صدیقی، یا عمی، یا والدی، یا ابی. اس طریقے سے ہم کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں. ناظرین، صدیقی، اخی، اختی اور دیگر الفاظ کی طرح آپ یہاں پر کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا خالدو، یا خالدو، یا عائشتو، یا زیدو، یا رجلو، یا رجلو، اے شخص، اے مرد. یا ولدو، یا طالبو. تو اس طریقے سے بھی ہم کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب کسی کا نام ہمیں رکھنا ہوگا تو وہاں پر ہم تنوین نہیں لگائیں گے. جیسے ہم یا خالدن نہیں کہیں گے، یہاں پر صرف ہمیں کہنا ہوگا یا خالدو، یا خالدو، یا زیدو، یا حامدو، یا فاطمتو، یا عائشتو. عائشہ اور فاطمہ پر تو پہلے سے ہی تنوین نہیں آتی تو وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا. اور جس نام پر پہلے سے تنوین آتی ہے وہاں بھی تنوین نہیں آئے گی. لیکن اگر کسی کا نام مرکب اضافی کی صورت میں ہے تو اس کی شکل ذرا تھوڑی سی بدل جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. جیسے کسی کا نام ہے عبداللہ، تو یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے. عبدن کے معنی ہوتے ہیں بندہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ. اب عبداللہ نام کے کسی شخص کو اگر ہمیں پکارنا ہے تو ہم کہیں گے یا عبداللہ. وہاں پر یا عبداللہ نہیں کہیں گے، کہیں گے یا عبداللہ، یا عبد الرحمن. اسی طریقے سے یا نور الحق، یا نور الحق. اسی طریقے سے اگر ہم نام کے علاوہ کسی کا عہدہ ذکر کر کے اسے پکار رہے ہیں یا کوئی ایسا لفظ رکھ کر اسے پکار رہے ہیں جو اس کے لیے سویٹیبل ہے، مناسب ہے، اور وہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے، یعنی مضاف مضافلے کی شکل میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی حالت یہی ہوگی. یعنی مضاف پر ہم زبر لگائیں گے. یہ تو زیر ہی رہے گا، مضافلے کے آخر میں ہمیشہ زیر آتا ہے، لیکن مضاف پر تبدیلی واقع ہوگی. جیسے جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تھے یا آپ کو مخاطب بناتے تھے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. یا سید القوم، یا سید القوم، اے قوم کے سردار. یا رئیس المرکز، اے سینٹر کے رئیس. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا مدیر الشریکہ، اے کمپنی کے مینیجر. یا عامل الشریکہ، یا موظف الشریکہ. یا طبیب المستشفى، یا طبیب المستشفى. یا ابن عباس، جیسے کوئی عباس کا لڑکا ہے
تو ابن عباسن یعنی عباس کا بیٹا، جب ہم یا لگا دیں گے ملا کر پڑھیں گے تو الف گر جائے گا، ہم کہیں گے یبن عباس، یبن خالد، یبن حامد، یبن حلیم۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور ہم اس میں ذالک الولد، ھذا الولد، تلک البنت، ھذہ البنت کے بارے میں مزید وضاحت کریں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں دینی بہن نے پورا تعاون کیا ہے۔